بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان محمد معصوم ربانی۔ ویور، آج ہم اپنے اس ویڈیو میں پاکستان کا ایجوکیشنل سسٹم اور اس کو جو فیسنگ پرابلم ہے، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ویور، اقوام اور افراد کی ترقی کا انحصار علم اور تعلیم پر ہوتا ہے، اس لیے معاشرہ اپنے نظام تعلیم کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔ مطالعہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ ماضی میں علم اور فنون کی ترقی کے لیے علماء اور مفکرین نے زبردست محنت و کوشش کی تھی۔ ان کے پیش نظر ہمیشہ ایک ہی معیار رہا ہے، یعنی وہ قابلیت اور اہلیت ہی دیکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں ہماری درسگاہوں اور اساتذہ کو ایک مقام حاصل تھا، پوری دنیا ان سے استفادہ حاصل کرتی تھی۔ ان اداروں کی بدولت مختلف شعبہ جات میں جو ایجادات ہیں، جو تحقیقات ہیں، جو انکشافات ہیں، اس کو دنیا آج بھی تسلیم کرتی ہے۔ ان میں سے جو نظریات اور حقائق ہیں، اس کو دنیا رد نہیں کرتی۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ اگر ہم اس کی وجہ دیکھیں تو ویور، اساتذہ غور و فکر میں آزاد تھے، درسگاہ نصاب سازی میں آزاد تھے، ادارے مالی و وسائل سے آزاد تھے۔ حکومت ان اداروں میں مداخلت کرنے کی بجائے اسامیہ فراہم کرنے کے لیے کوشاں رہتی تھی۔ لیکن آج ہمارے تعلیمی ادارے لکیر کے فقیر ہیں، حکومتی نصاب پر عمل پیرا ہونے کے لیے مجبور ہیں۔ موجودہ نظام تعلیم غور و فکر، مشاہدہ، تجربے کی بجائے طلباء کو رٹے اور تقلید کا سبق دیتے ہیں۔ ادارے مالی مجبوریوں کے باعث بے بس ہیں۔ ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی طبقاتی نظام تعلیم ابھی موجود ہے۔ اکثر نجی و سرکاری ادارے تعلیمی نگرانی کے حقیقی ثمر سے بے بہرہ ہیں۔ اس وقت تو ہمارے ہاں تعلیمی ڈھانچے میں غیر پیشہ ورانہ افراد کی کثیر تعداد قابض ہوتی نظر آ رہی ہے۔ نئے منصوبوں پہ بے ہنگم انداز میں غیر ملکی امداد کا کثیر سرمایہ خرچ ہو رہا ہے۔ نئی حکومتوں کا سابقہ تعلیمی پالیسیوں سے لا تعلق ہونا اور خود نئی متفقہ پالیسی کے باوجود اس کے بغیر نظام کے تعلیم کو چلانا، آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ اس کے کیا نتائج حاصل ہوں گے؟ شاید ان سوالوں کا جواب نہ ملے، البتہ یہ بات روز روشن کی طرح سب پہ آیا ہے، ہماری حکومتوں کی ناقص پالیسیاں تعلیمی پسماندگی کی اصل وجہ ہیں۔ بین الاقوامی اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں خواندگی کی شرح بہت کم ہے، حتیٰ کہ پاکستان میں شرح خواندگی انڈونیشیا، ملیشیا، بھارت، سری لنکا، ایران، ترکی جیسے ممالک سے بھی کم ہے۔ گویا ہم آزادی سے لے کر آج تک قوم کو صحیح نظام تعلیم دے نہیں سکے۔ ایسا نظام تعلیم جس کے تحت ملک تعلیمی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا۔ ملک عزیز کا موجودہ تعلیمی نظام کئی مسائل سے دوچار ہے۔ اگر ہم مسائل کی بات کریں تو سب سے بڑا مسئلہ جو دیکھنے میں آیا ہے وہ سیاسی مداخلت ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام کو جو مسائل درپیش ہیں، ان میں سیاسی مداخلت اول میں شمار ہوتی ہے۔ ہمارے قومی اور صوبائی نمائندوں بلکہ لوکل کونسلوں کے ارکان کی بھی تمام دلچسپیوں کا مرکز اساتذہ کی تقرریاں اور تبادلے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی نئی حکومت بنتی ہے، ایسی مداخلت تیز ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ جب اس سلسلے میں عوامی نمائندوں سے بات کی جاتی ہے تو وہ اس کا یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ ان کی مجبوری ہے، انہوں نے اپنے ووٹروں کو ناراض ہی نہیں کرنا۔ اس کے بعد جو دوسرا اہم مسئلہ ہے، اختیارات کی غیر ضروری مرکزیت ہے۔ سلیبس کی تشکیل جیسا خالص اکیڈیمک معاملہ ہو یا کوئی انتظامی مسئلہ، سب کچھ مرکز ہی نے حل کرنا ہے۔ مقامی تعلیمی ضرورتوں، کمرہ جماعت کے مسائل اساتذہ کی رائے کے بغیر ہی نصاب متعارف کروا دیا جاتا ہے۔ اس طرح اساتذہ کی حیثیت ایک کیسٹ کی سی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے تعلیمی پالیسیوں کا عدم استحکام ہے۔ ہمارے ہاں تعلیمی فیصلہ سازی میں متعلقہ افراد کی عدم شرکت بھی نظام تعلیم کو بگاڑنے کا ایک اہم سبب ہے۔ یہ عدم شرکت غلط، بے موقع اور غیر مستحکم فیصلوں کا باعث بنتی ہے۔ پالیسیاں تیزی کے ساتھ بنتی ہیں، تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔
اس کے بعد چوتھا اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں، تعلیمی اداروں میں جو سہولتوں کا فقدان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم کا بجٹ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے سرکاری تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہوتا ہے۔ اکثر تعلیمی اداروں میں طلباء اور اساتذہ کی تعداد میں غیر موزوں تناسب ہے پڑا۔ کبھی ہر 40 طلباء پر ایک استاد فراہم کرنے کا اصول چلتا ہے، مگر اب اس بات کی پرواہ کیے بغیر کلاس روم کو بھر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے استاد طالب علم پر انفرادی توجہ دے نہیں سکتا۔ پھر اکثر اسکولوں اور کالجوں میں ہاسٹل کی سہولتیں نہیں ہیں۔ جہاں ہاسٹل ہیں وہاں کھانے پینے کا صحیح نظام نہیں، لائبریری، کامن رومز، غسل خانوں کی صفائی ستھرائی، ان میں رکھا ہوا فرنیچر، دوسرا سامان غیر معیاری اور ضروریات سے بہت کم ہوتا ہے۔ اس طرح تعلیمی سہولتوں کے فقدان کی وجہ سے ہم مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں۔